اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ دروس میں یہ ذکر کیا تھا کہ بخش اول میں چند فصول ہیں کہ جو متعلق ہیں ثلاثی مجرد کے ساتھ۔ سب سے پہلی فصل فعل ماضی معلوم کے بارے میں تھی، اس کے بعد دوسری فصل فعل مضارع معلوم کے بارے میں تھی، اور اسی طرح اس کے بعد تیسری فصل ابواب ثلاثی مجرد کے بارے میں تھی، اور چوتھی فصل امر معلوم کے بارے میں تھی، اور پانچویں فصل فعل ماضی مجہول کے بارے میں تھی کہ جسے ہم گزشتہ دروس میں مفصل بیان کر چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں فصل ششم کو بیان کیا جائے گا۔ فصل ششم مضارع مجہول کے بارے میں ہے۔ فصل ششم میں سب سے پہلا نقطہ جو بیان ہوگا وہ مضارع مجہول کو بنانے کا طریقہ ہے کہ مضارع مجہول کو کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا جائے گا کہ مضارع مجہول کے کتنے اوزان ہیں، اور آخر میں مضارع مجہول کی گردان کو بیان کیا جائے گا۔ فصل ششم مضارع مجہول، چھٹی فصل مضارع مجہول کے بارے میں ہے۔ مضارع مجہول از مضارع معلوم گرفته می شود۔ مضارع مجہول کو مضارع معلوم سے لیا جاتا ہے، جیسا کہ ابتدائی دروس میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے، اس مصدر سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے باقی تمام صیغوں کو بنایا جاتا ہے۔ پھر اس فعل ماضی کے پہلے صیغے سے مضارع کا پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے، مضارع معلوم کا پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے، اور پھر بقیہ اس کے جو 13 صیغے ہیں ان کو اس پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ اور پھر مضارع مجہول کو بنانے کے لیے ہمیں مضارع معلوم کی مدد لینی ہوگی، یعنی مضارع معلوم کے ذریعے سے ہم مضارع مجہول کو بنائیں گے۔ مضارع مجہول از مضارع معلوم گرفته می شود۔ مضارع مجہول کو مضارع معلوم سے لیا جاتا ہے، مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے، روش کیا ہے، کیسے مضارع مجہول کو مضارع معلوم سے بنایا جائے گا، اس کو اب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ برائے تبدیل مضارع معلوم بے مجہول، مضارع معلوم کو مضارع مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے حرف مضارع را اگر مضموم نہ باشد مضموم و ما قبل آخر را اگر مفتوح نہ باشد مفتوح میکنیم۔ یہاں پر دو کاموں کا انجام دینا ہوگا۔ اگر ان دو کاموں کا انجام دیں گے تو مضارع معلوم مضارع مجہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حرف مضارع ذکر کیے تھے کہ 4 حروف ہیں کہ جن کو حروف مضارعہ کہا جاتا ہے، کہ جو فعل مضارع کے اول میں موجود ہوتے ہیں۔ پس اگر حروف مضارعہ حرف مضارع اگر مضموم نہ ہو تو اسے سب سے پہلے مضموم کر دیا جائے گا، چونکہ کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جہاں پر حرف مضارع پہلے سے مضموم ہوتا ہے، لہٰذا ان ابواب میں جب مضارع مجہول بنایا جائے گا تو وہاں پر مضموم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہاں پہلے سے ہی حرف مضارع مضموم ہوتا ہے۔ لیکن جن ابواب کے اندر حرف مضارع مضموم نہ ہو تو وہاں مضموم کر دیا جائے گا حرف مضارع کو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے والا حرف، آخری حرف اپنی حالت پر باقی رہے گا، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اگر وہ مفتوح نہ ہو تو اسے مفتوح کر دیا جائے گا، چونکہ یہاں پر بھی کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جہاں پر پہلے سے ہی حرف مضارع مفتوح ہوتا ہے۔ جب مفتوح ہوتا ہے تو وہاں پر مفتوح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرف مضارع را اگر مضموم نہ باشد مضموم، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حرف مضارع کو اگر مضموم نہ ہو تو اسے مضموم کر دیا جائے گا۔ 4 ابواب ایسے ہیں کہ جہاں پر حرف مضارع پہلے سے مضموم ہوتا ہے۔ پہلا باب ہے باب افعال، دوسرا باب ہے باب تفعیل، تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، اور چوتھا باب ہے رباعی مجرد کا باب دحرجہ۔ ان 4 باب کے اندر حرف مضارع پہلے سے مضموم ہے، لہٰذا وہاں پر اس کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حرف مضارع مضموم نہ ہو، جیسا کہ ثلاثی مجرد کے اندر ایسا ہی ہے کہ حرف مضارع مضموم نہیں ہوتا بلکہ مفتوح ہوتا ہے، تو یہاں پر حرف مضارع کو مضموم میں تبدیل کر دیا جائے گا، حرف مضارع کو ضمہ دے دیا جائے گا۔ وما قبل آخر را اگر مفتوح نہ باشد مفتوح میکنیم۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف کو مفتوح کر دیا جائے گا اگر وہ مفتوح نہ ہو۔ اگر پہلے سے مفتوح ہے تو اس کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں مثالیں ذکر کر رہے ہیں، مانند یعلمو، جیسے یعلمو فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کو مجہول بنانے کے لیے دیکھا جائے گا انہی 2 کاموں میں سے کہ اس کے اندر کون سا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔
آیا دونوں کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے یا ایک کام کو انجام دیں تو کافی ہے؟ یعلموں میں حرف مضارع مفتوح ہے، لہٰذا اس کو ضمہ دے دیا جائے گا، اور آخری حرف سے پہلے والا حرف چونکہ پہلے سے ہی مفتوح ہے، لہٰذا دوسرے کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس یعلموں جو فعل معلوم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، جب مجہول بنے گا تو یعلموں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعلموں کا معنی ہے می داند، وہ ایک شخص جانتا ہے یا جانے گا، چونکہ فعل مضارع دو زمانوں میں اپنا معنی ادا کرتا ہے، زمان حال میں بھی اپنا معنی دیتا ہے اور زمان استقبال میں بھی اپنا معنی دیتا ہے۔ پس یعلموں کا معنی ہے وہ ایک شخص جانتا ہے یا جانے گا، اور یعلموں کا معنی ہے دانستے می شود، اس ایک چیز کو یا ایک شخص کو جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال یضربو، یضربو یہ بھی فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور یہاں پر مذکورہ دونوں کام کو انجام دینے کی ضرورت ہے، چونکہ حرف مضارع مضموم نہیں ہے اور آخری حرف سے پہلے والا حرف بھی مفتوح نہیں ہے، لہٰذا یضربو کو مجہول بنانے کے لیے حرف مضارع کو مضموم کیا جائے گا اور آخری حرف سے پہلے والا حرف یعنی عین الفعل کو فتحہ دے دیا جائے گا، لہٰذا یضربو جو فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے یضربو میں تبدیل ہو جائے گا۔ یضربو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ یضربو کا معنی ہے می زند، وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ یضربو کا معنی ہے زد می شود، اس ایک شخص کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ تیسری مثال ینصرو، ینصرو فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی دو کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے، چونکہ حرف مضارع مضموم نہیں ہے اور آخری حرف سے پہلے والا حرف مفتوح نہیں ہے، لہٰذا ینصرو میں یا جو حرف مضارع ہے اس کو ضمہ دے دیا جائے گا اور آخری حرف سے پہلے والا حرف کہ جو عین الفعل ہے اس کو فتحہ دے دیا جائے گا، ینصرو سے ینصرو بن جائے گا۔ ینصرو یہ فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، ینصرو یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ ینصرو کا معنی ہے یاری می کند، وہ ایک شخص مدد کر رہا ہے یا کرے گا۔ ینصرو کا معنی ہے یاری می شود، اس ایک شخص کی مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مضارع مجہول کو مضارع معلوم سے لیا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی مضارع مجہول کو ہم نے بنانا ہے تو اسے مضارع معلوم سے ہی بنایا جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہاں یہ انجام دیا جائے گا کہ اگر حرف مضارع مضموم نہیں ہے تو اسے مضموم کیا جائے گا، لیکن اگر حرف مضارع پہلے سے مضموم ہے تو اس کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا کام یہ انجام دیا جائے گا کہ اگر آخری حرف سے پہلے والا حرف مفتوح نہیں ہے تو اسے مفتوح کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی صیغے کے اندر، کسی فعل کے اندر پہلے سے ہی آخری حرف سے پہلے والا حرف یعنی عین الفعل مفتوح ہے تو اسے مفتوح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یعلمو یعلمو میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے اندر فقط ایک کام کو انجام دیا جائے گا، حرف مضارع کو ضمہ دے دیا جائے گا، دوسرے کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یضربو یضربو میں تبدیل ہوگا اور ینصرو ینصرو میں تبدیل ہوگا تو وہاں دو کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ حرف مضارع کو ضمہ دیا جائے گا چونکہ ان کے اندر ضمہ موجود نہیں ہے، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو فتحہ بھی دیا جائے گا چونکہ ان دونوں صیغوں کے اندر، یضربو کے اندر اور ینصرو کے اندر، آخری حرف سے پہلے والا حرف یعنی عین الفعل وہ مفتوح نہیں ہے۔ بنابراین مضارع مجہول ثلاثی مجرد نیز فقط یک وزن دارد، لہٰذا مضارع مجہول ثلاثی مجرد کا بھی فقط ایک ہی وزن ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ ماضی مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع مجہول کے اندر تمام حرکات قیاسی ہیں، سماعی نہیں ہیں، حالانکہ مضارع معلوم کے اندر چونکہ عین الفعل کی حرکت سماعی تھی اسی وجہ سے وہاں تین وزن تھے، یفعلو، 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 تین اوزان تھے مضارع معلوم کے اندر، وہاں عین الفعل پر فتحہ بھی آ سکتا تھا، ضمہ بھی آ سکتا تھا، کسرہ بھی آ سکتا تھا، لیکن چونکہ یہاں مضارع مجہول کے اندر عین الفعل کی حرکت قیاسی ہے، سماعی نہیں ہے اور ایک ہی حرکت ہے، لہٰذا یہاں وزن بھی ایک ہی بنے گا۔ بنابراین مضارع مجہول ثلاثی مجرد نیز فقط یک وزن دارد، لہٰذا مضارع مجہول ثلاثی مجرد بھی ایک ہی وزن رکھتا ہے، جس طرح سے فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن تھا کہ جس کو گزشتہ درس میں بیان کیا ہے۔ وَآن یفعلو اس، اور وہ وزن کیا ہے؟ یفعلو، وہ ایک وزن یفعلو ہے۔
صیغہ سازی مضارع مجہول ہمانند معلوم و صرف آن ازین قرار است۔ پہلا صیغہ تو ہم نے فعل مضارع معلوم سے بنایا ہے، لیکن باقی صیغوں کو بنانے کے لیے وہی طریقہ ہے کہ جو فعل مضارع معلوم میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ فعل مضارع معلوم کے پہلے صیغے کو ماضی کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا تھا، پھر اس پہلے صیغے سے مضارع معلوم کے 13 صیغوں کو بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح فعل مضارع مجہول کے اندر پہلے صیغے کو فعل مضارع معلوم سے بنایا جائے گا، لیکن باقی جو 13 صیغے ہیں ان کو بنانے کے لیے وہی طریقہ ہے اور وہی روش ہے کہ جو فعل مضارع معلوم میں بیان کرتی ہے۔ جس طرح سے فعل مضارع معلوم کے 13 صیغے بنتے تھے اور ان کے اندر جن چیزوں کا اضافہ کیا جاتا تھا، اسی طرح فعل مضارع مجہول کے 13 صیغوں کو بنایا جائے گا بغیر کسی فرق کے۔ صیغہ سازی مضارع مجہول ہمانند معلوم، مضارع مجہول کے صیغوں کو بنانا، جو باقی 13 صیغے ہیں ان کو بنانا ہمانند معلوم، یہ معلوم کی طرح ہے۔ جس طرح سے معلوم کے اندر ہم نے 13 صیغوں کو بنایا تھا، اسی طرح مضارع مجہول کے اندر بھی ہم 13 صیغوں کو بنائیں گے۔ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہم تمام انہی چیزوں کو صیغوں کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور مضارع مجہول کے باقی تمام صیغے بنتے جائیں گے۔ لہٰذا مضارع مجہول کے صیغوں کو بنانے کے لیے ہمیں دوبارہ سے فعل مضارع معلوم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں دیکھیں کہ کیا قانون ہے وہاں، کہ کس طرح سے ہم نے باقی 13 صیغوں کو بنایا تھا، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی انہی قواعد کو جاری کرتے ہوئے اور انہی روشوں کو جاری کرتے ہوئے یہاں پر بھی 13 صیغوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ وصرف آن ازین قرار است، اور اس کی گردان اس طرح سے ہے۔ یفعلو یہ پہلا صیغہ ہے، یفعلان یہ دوسرا صیغہ ہے، یفعلون یہ تیسرا صیغہ ہے، تفعلو یہ چوتھا صیغہ ہے، تفعلان یہ پانچواں صیغہ ہے، یفعلن یہ چھٹا صیغہ ہے، تفعلو یہ ساتواں صیغہ ہے، تفعلان یہ آٹھواں صیغہ ہے، تفعلون یہ نوواں صیغہ ہے، تفعلین یہ 10واں صیغہ ہے، تفعلان یہ 11واں صیغہ ہے، تفعلن یہ 12واں صیغہ ہے، افعلو یہ 13واں صیغہ ہے، نفعلو یہ 14واں صیغہ ہے۔ بس وزن ایک ہے، لہٰذا گردان بھی ایک ہی ہے۔ فعل مضارع معلوم کے اندر 3 وزن تھے، لہٰذا 3 گردانیں تھیں، لیکن فعل مضارع مجہول کے اندر 1 وزن ہے، لہٰذا گردان بھی ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔